علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے ہفتے ہم نے تلاوت تو سورہ حشر کے پہلے رکوع کی مکمل کر لی تھی، لیکن درس میں آخری آیت جو ہے آیت نمبر 10 وہ رہ گئی تھی۔ آج کا پروگرام یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تلاوت میں کر رہا ہوں آیت نمبر 10 سے، یعنی پہلے رکوع کی آخری آیت کی تلاوت بھی دوبارہ کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونہم ولئن نصروہم لیولن الادبار ثم لا ینصرون لأنتم اشد رہبة فی صدورہم من اللہ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ پچھلا درس اصل میں 5 آیات پر مشتمل ہونا تھا، جن میں سے ایک آیت کا بیان رہ گیا تھا۔ مزید برآں ایک اور آیت کے ضمن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک اشکال ہے، اور اس کے ضمن میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ اس کی بھی نوبت پچھلی مرتبہ نہیں آ سکی تھی اور وقت ختم ہو گیا تھا۔ ذہن میں یہ سلسلہ مضمون تازہ کر لیں کہ سورہ حشر کا پہلا رکوع 10 آیات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلی 5 آیات، بلکہ ان میں بھی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ تو تمہید ہے ان مسبحات کی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے بعد کی 4 آیات میں غزوہ بنی النضیر کے واقعات کا ایک بڑا اجمالی سا نقشہ سامنے آ گیا۔ پھر 5 آیات میں فے کے احکام آئے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ مال غنیمت میں اور مال فے میں کیا فرق ہے، تفصیلاً اس پر پچھلی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اموال غنیمت کا مسئلہ پہلی مرتبہ پیدا ہوا تھا غزوہ بدر کے بعد، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور کثیر مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، تو پہلی مرتبہ یہ مسئلہ اب اٹھ کھڑا ہوا کہ ان کا مصرف کیا ہے، ان کی تقسیم ہوگی تو کس حساب سے ہوگی۔ چنانچہ اموال غنیمت کا جو حکم ہے شریعت کا،
وہ سورہ انفال میں آیا ہے۔ اور یہ جو اموال فے کا معاملہ ہے یہ سیرت مطہرہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں پہلی مرتبہ غزوہ بنی نذیر کے بعد سامنے آیا، جبکہ کسی بڑی جنگ کی نوبت نہیں آئی، صرف محاصرہ ہوا، اور محاصرے کے نتیجے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رعب یہود کے دلوں میں ڈال دیا، یہود بنی نذیر کے، کہ وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنا معاملہ مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ تو چونکہ باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ کثیر مقدار میں یہاں اموال جو ہیں وہ حاصل ہوئے مسلمانوں کو، تو اب ان سے ایک دوسری کیٹیگری ہے کہ جو سامنے آئی، یہ اموال فے کہلاتے ہیں۔ اور اموال فے کے مصارف میں اموال غنیمت کے مصارف کے مقابلے میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ مال غنیمت کے 5 حصے، جن میں سے صرف ایک حصہ یعنی 1/5 وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے معین کیا گیا تھا، باقی 4 حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے۔ ان میں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تقسیم کی کہ جو پیادہ لڑنے والے تھے ان کا حصہ اکیلا رکھا، اور جو سوار تھے ان کا حصہ دوہرا۔ اموال فے میں معاملہ اس کے برعکس یہ ہوا کہ یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کے لیے، مزید اس میں جو حصہ معین کیا گیا وہ مسلمانوں کے غرباء، محتاج، مساکین۔ تو یہ ایک بہت اہم حکم ہے جو یہاں دیا گیا، اور اسی آیت کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جو یہ 5 آیات تھیں، پہلی آیت میں تو یوں سمجھیے کہ فے کی ڈیفینیشن آ گئی کہ فے کیا ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ بغیر کسی باضابطہ جنگ کے اللہ تعالیٰ جو مال مسلمانوں کو عطا فرما دے وہ اموال فے شمار ہوں گے۔ اگلی آیت میں اب وہ فے کے میں کس کس کا حصہ ہے، تو پہلی آیت جو ہے اس کے بعد اس میں تو عمومی حکم آیا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اللہ تعالیٰ ان بستیوں والوں میں سے جس سے بھی جو مال بھی بطرز فے اپنے رسول کو دلوا دے، فللہ، وہ اللہ کے لیے ہیں، وللرسول، اور رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ولذی القربى، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہیں، اور پھر 3 حصے جیسا کہ میں نے عرض کیا، والیتامی والمساکین وابن السبیل، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اس کے بعد اہم ترین آیات میں سے ہے وہ ٹکڑا جو اب میں تلاوت کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا جو معاشی اور اقتصادی نظام ہے اس کے ہدف کو معین کرنے والے الفاظ یہ ہیں قرآن حکیم کے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکمت تشریع یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت اور سرمایہ معاشرے کے جو صرف دولت مند لوگ ہیں، غنی لوگ ہیں، انہی کے مابین گردش میں رہے، یعنی یہ کہ اس کی گردش ہونی چاہیے پورے معاشرے میں، اس سے استفادہ ہونا چاہیے پورے معاشرے کو۔ تقسیم دولت کا کوئی ایسا غلط نظام نہ ہو کہ جس سے ارتکاز دولت ہو جائے کسی خاص طبقے میں، اور جس کے نتیجے میں ایک طبقہ جو ہے مستقل فقراء کا وجود میں آ جائے۔ یہ تقسیم اگر کسی معاشرے میں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے، تقسیم دولت کے نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی کجی آ گئی۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ میں پچھلی مرتبہ وضاحت سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے ہدف، ٹارگٹ یہ ہے۔ اب اس کو کس کس طور سے اچیو کیا گیا ہے اسلام کے اقتصادی نظام میں، وہ پھر تفصیل طلب بات ہے، چند اشارات میں نے پچھلی مرتبہ کر دیے تھے۔ اس کے بعد ایک اور آیت، یہ بھی ہمارے دین کی جو روح ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ الفاظ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بھی رسول تمہیں دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لو، قبول کرو، بلکہ مضبوطی سے پکڑو، تھامو، اور جس چیز سے بھی وہ تمہیں روک دیں رک جاؤ۔ یہ صرف
تقسیم اموال کے ضمن میں نہیں، مال غنیمت یا مال فے کے ضمن میں نہیں، اگرچہ یہاں تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ الفاظ آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو در حقیقت پورے دین کی سمجھیے کہ روح ہے کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اتباع رسول کے ساتھ یقیناً جو دوسری بلکہ کہنا چاہیے کہ بنیادی جو دین کی روح ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا میں بھی بہت سخت ہے، جہاں وہ غفور اور رحیم ہے اور تواب اور غفار اور ستار ہے، وہاں وہ شدید العقاب بھی۔ اب ان کے بعد 3 اور مصارف کا بیان آ رہا ہے، انہی اموال فے میں خصوصی حصہ۔ یہ جو 3 آیات ہیں ان کی تعبیر میں ایک اختلاف رائے ہے، اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ در حقیقت یہ جو للفقراء، یہ لام حرف جار جو یہاں آیا ہے، یہ بعد کی 2 آیات پر بھی داخل ہے، لیکن بعض حضرات نے جو الفاظ ہیں ظاہر بات ہے اس سے تو یہ بھی متبادر ہو سکتا ہے کہ بقیہ 2 آیات کا اس سے تعلق نہ ہو، وہ ایک کلام ہے، مستانف کلام ہے، علیحدہ کلام ہے، اس لیے کہ مبتدا و خبر کی ترکیب وہاں بھی مکمل بن جاتی ہے، لیکن یہ کہ زیادہ اجماع جو ہے وہ اسی پر ہے کہ یہ تینوں آیات اس لام یہ لام استحقاق اس کے ساتھ یہ اس کے تابع ہیں، للفقراء المہاجرین، اور اس کے بعد اگلی آیت والذین اتبعوا الدار، تو اس میں بھی اگر لام کو شامل سمجھا جائے گا تو وللذین اتبعوا الدار، اور آخری آیت جو آج ہمیں پڑھنی ہے والذین جاؤ من بعدہم وللذین جاؤ من بعدہم، اس رائے کے روح سے پھر فیصلہ یہ ہوگا کہ اموال فے میں وہ 6 جو اس کے حقدار معین کیے گئے ہیں اس آیت میں وہ تو ہے مستقل، مزید ان 3 کا بھی حصہ اس میں شامل ہے، اور اس سے گویا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس تعبیر سے بہت اہم نتیجہ نکلتا ہے، اور در حقیقت اسی کی بنیاد پر حضرت عمر نے اپنا وہ تاریخی اجتہاد جو ہے وہ کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب بڑے پیمانے پر فتوحات ہوئی ہیں ان کے دور خلافت میں، اور بڑے بڑے ملک جو ہیں دارالاسلام میں داخل ہو گئے، عراق فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، تو اب ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ انہیں مال غنیمت پر قیاس کریں یا اموال فے پر قیاس کریں۔ اگر مال غنیمت قرار دیتے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان تھے فوجی جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا ان میں وہ زمینیں بھی تقسیم ہو جانی چاہیے۔ اگر یہ ہو جاتا تو یوں سمجھیے کہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری کا نظام وجود میں آ جاتا۔ چند ہزار تھے صحابہ کرام تعداد میں وہ جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تھا، اور کتنے بڑے بڑے یہ ملک تھے، یہ جس کو آپ کہتے ہیں آج بھی دی فرٹائل کریسنٹ، یہ شام اور عراق اور اس کے ساتھ ایران کا علاقہ ملحق جو ہے، یہ تو ہلال یعنی زرعی ہے اس علاقے کا، بہترین زمینیں ہیں، بہترین علاقے ہیں، بہترین اراضی ہیں۔ اب اگر ان چند ہزار نفوس کے اندر وہ تقسیم کر دی جاتی، وہ ان کی انفرادی ملکیت بن جاتی، تو بہت بڑا جاگیرداری نظام وجود میں آ جاتا۔ تو بعض حضرات نے اس پر اصرار کیا کہ اس کے مطابق تقسیم ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد رہا، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، کافی دیر تک، کافی عرصے تک مجلس شورا میں یہ بحث چلتی رہی، بالآخر انہی آیات کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ بات پیش کی کہ جس پر پھر سب کا انشراح ہو گیا، اور اب یہ مجمع علیہ بات ہے، اس لیے کہ یہ بات ہمارے ہاں طے ہے، اہل حدیث حضرات کے ہاں یہ بات طے شد نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، وہ خلفائے راشدین کے اجتہادات کو ابدی نہیں مانتے، ہمیشہ کا نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے وقتی اجتہادات تھے، ان کو سمجھا جائے گا جیسے ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں کسی حکومت کے، وہ آئندہ کے لیے حجت نہیں بنیں گے۔ یہی وجہ اسی کی بنا پر وہ تراویح کے معاملے میں بھی ان کا اختلاف ہے، اور یہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں آیا وہ مؤثر ہو کر طلاق مغلظ بن جاتی ہیں یا نہیں بن جاتی، اس پر بھی انہیں اختلاف ہے۔ تو اس میں بنیادی بات یہی آتی ہے کہ باقی سب کا اس پر اجماع ہے، چاروں جو مسلک ہیں اہل سنت کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی،
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے کسی خلیفہ راشد کا اجتہاد اس دور میں جو ہوا ہے اور جس کو قبول کر لیا گیا. بعض چیزیں ایسی تھیں حضرت عمر نے کوئی رائے دی یا حکم صادر کیا، بعد میں انہوں نے واپس لے لیا لوگوں کے اختلاف کے اظہار پر. جیسے آپ نے مہر کے بارے میں طے کیا، ایک سیلنگ مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ مہر نہیں رکھا جائے گا، لیکن ایک خاتون نے ان سے اس پر مجادلہ کیا. کیونکہ اس سے پہلی صورت ہماری سورہ مجادلہ تھی، اس لیے یہ لفظ میری زبان پر آ گیا. انہوں نے مجادلہ کیا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے اس حق پر تحدید قائم کریں جس پر نہ اللہ نے کوئی حد لگائی اور نہ کوئی عائد کی ہے کوئی پابندی، نہ اس کے رسول نے. تو حضرت عمر نے اپنا وہ حکم واپس لے لیا. لیکن حضرت عمر ہوں یا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عثمان، ان میں سے کسی کا وہ اجتہاد کہ جو قبول ہو گیا، گویا کہ اس پر اجماع ہو گیا. اور اجماع تو اصل میں اگر کوئی امکان اس کا ہے تو اسی دور کا اجماع تھا، اس لیے کہ اس وقت تک عالم اسلام ایک وحدت تھی، کہیں ابھی تفرقہ نہیں تھا، ایک سے زیادہ ملک نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ کے دور تک بھی جا کر یہ بات قائم رہی ہے، لیکن بنو عباس کا دور جیسے ہی شروع ہوا 2 حکومتیں ہو گئی، اس لیے کہ اسپین میں بنو امیہ کی حکومت جاری رہی اور باقی جو ہے یہ بنو عباس کی حکومت ہو گئی. تو وہاں سے تو 2 کا سلسلہ شروع ہو گیا. یا حضرت علی کے عہد خلافت میں ایک درمیانی شکل یہ رہی ہے کہ یکجا نہیں ہو سکا نظام حکومت جو ہے، لیکن یہ کہ یہ جو اصحاب ثلاثہ ہیں ہمارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے زمانے میں عالم اسلام سیاسی انتظامی اعتبار سے بھی ایک وحدت تھا اور کوئی فرقہ بھی نہیں تھا. اس اعتبار سے اس وقت جو اجماع ہو گیا تو وہ تو گویا کہ ایک ایسا اجماع ہے کہ جس کے اجماع ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی. اس پہلو سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتہاد جو ہے وہ اب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے کہ اب اس کے بعد جو اصول بنا وہ میں آپ سے عرض کر دوں، اس لیے کہ بات لمبی ہے، کہ مال غنیمت کا اطلاق اس کے بعد ہوا ہے صرف میدان جنگ میں حاصل ہونے والے اموال منقولہ پر، وہ کہ جو موویبل کوئی اشیاء ہوتی ہیں ان پر، اور وہ بھی میدان جنگ میں. یہ نہیں کہ اس کے بعد فرض کیجئے کہیں فتح ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی بستی میں داخل ہوئے تو بستی جو ہے اب وہ سارا مال و اسباب وہاں کا اور وہاں کی ساری عورتیں جو ہیں وہ کنیزیں بن جائیں گی. نہیں، جو میدان جنگ میں آئے ہیں لوگ وہ گرفتار ہوں گے تو غلام شمار ہوں گے، اور وہ ان میں اگر کوئی عورتیں ہیں وہ بانیہ شمار ہوں گی، اور جو مال منقولہ ہے موویبل پراپرٹی ہے وہ وہاں پر مال غنیمت شمار ہوگا. باقی اس کے بعد جو کچھ ملتا ہے یا یہ کہ بغیر جنگ کے کوئی صلح کے ذریعے سے جو چیزیں مل جاتی ہیں وہ تمام کے تمام اموال فے ہیں. اور اموال فے اب یوں کہیے جدید اصطلاح میں کہ وہ گویا کہ پوری ملت اسلامیہ کی ملکیت ہے، کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں. لہذا طے یہی ہوا کہ ان تمام زمینوں پر جو پہلے سے کاشتکار تھے، وہ چاہے عراقی ہوں، مجوسی ہوں، ایرانی ہوں، کوئی شامی ہوں، وہ کام کرتے رہیں گے. وہ ایک طرح کی موروثی مزارعت قائم ہوئی، لیکن یہ مزارعت انڈیویجولز کے ساتھ نہیں تھی، افراد کے ساتھ نہیں تھی، ریاست کے ساتھ تھی. زمینوں کے اوپر خراج اور افراد کے اوپر جزیہ، یہ سب جائے گا بیت المال میں، اور بیت المال سے سب کو استفادہ ہوگا. پوری ملت اسلامیہ جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہے، جو بھی مستحقین ہیں ان کو اس سے مدد دی جائے گی. اس ذریعے سے وہ بہت بڑا آلہ وجود میں آ گیا کہ جو آزاد معیشت کے نتیجے میں جو عدم توازن پیدا ہو سکتا تھا اس کو رفع کر سکتا تھا. کہ یہ اتنی بڑی ایک قوت تھی اب یہ بیت المال کہ اس سے فقراء، مساکین، جو بھی کسی وجہ سے معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہوں، خود مکتفی نہ ہو، اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، ان کی کفالت عامہ جو ہے بیت المال اگر کر سکتا ہے تو انہی اموال کی بنیاد پہ کر سکتا ہے. یہ ہے بہت بڑا معاملہ کہ جو ان 3 آیات کے ضمن میں بعض حضرات نے رائے دی ہے کہ صرف ایک آیت جو ہے وہ تو چونکہ لام اس میں لگا ہوا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، تو اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ بنو النذیر سے جو اموال فے حاصل ہوئے ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حصہ رکھ دیا مہاجرین کا. میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ مہاجرین جب آئے تھے تو پہلا حل جو تھا ان کا وہ تو یہی تھا، مواخات حضور نے کرا دی، اور انصار نے کمال ایثار سے کام لیتے ہوئے
اپنی زمینیں تقسیم کر دیں، باغات تقسیم کر دیے، اپنے گھر تقسیم کر دیے، یہاں تک کہ وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ ایک انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو لا کر گھر میں کھڑا کر دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تم اسے شادی کر لو، اس لیے کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرا گھر اس طرح آباد ہو کہ 2 بیویاں ہوں اور میرے مہاجر بھائی کا گھر جو ہے آباد نہ ہو۔ تو یہ تو ان کا وہ کمال ایثار تھا جس کی کہ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تعریف ہوئی ہے، تحسین ہوئی۔ ان مہاجرین کا معاملہ حضور نے یہ کیا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا کہ انصار سے پوچھ لیا کہ اب 2 شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ تمہارے جو تم نے اموال دیے تھے اپنے مہاجر بھائیوں کو وہ تو تمہیں لوٹا دیے جائیں، اور یہ مال فے جو ہے یہ کل کا کل ان مہاجرین کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی معاشی زندگی کو استوار کر سکیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے پاس برقرار رہے، وہ جو آپ نے دیا تھا ان کو ان کے پاس رہے اور اس میں آپ کو بھی حصہ دے دیا جائے۔ تو انصار کا جواب یہ تھا، یہ تاریخی بات ہے، اس کی شاید نظیر دنیا میں کہیں اور نہ مل سکے، کہ حضور نہ ہمیں اپنے وہ اموال واپس لینے ہیں جو ہم نے اپنے ان مہاجر بھائیوں کو دیے تھے، نہ ان میں سے کوئی حصہ ہمیں مطلوب ہے، یہ بھی آپ کیوں کا توں جیسے چاہتے ہیں ان کو تقسیم کر دیجیے۔ تو یہی ہے در حقیقت اس روح دین کا مظہر جو ہوا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اصل شے جو ہے وہ تو رسول کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی منشا ہے، وہ جس طریقے سے بھی فیصلہ کریں، جس انداز میں تقسیم کریں، بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ اسے قبول کرے، جو دیں اس کو عطا سمجھ کر قبول کریں اور بحسن قبول اس کو حاصل کریں، اور جو اللہ کے رسول جس چیز سے روک دیں اس سے وہ رک جائیں۔ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ویبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ اب یہ مہاجرین کی جو شان بیان ہوئی ہے، وہ مہاجرین، وہ حاجت مند ان میں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے اموال سے نکال دیے گئے، جدا کر دیے گئے، چھین لیے گئے ان سے ان کے اموال، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، جویا ہے، اور اس سے مراد ہے جنت، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ورضوانا، اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ تو سر سے کفن باندھے ہوئے ہیں اور جانے ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے، یعنی اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے۔ اولئک ھم الصادقون، یہ ہے راست باز، یہ ہے اصل میں صداقت شعار۔ اب وہ آیت آئی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اب یہ شکل بھی ہو سکتی ہے نحوی اعتبار سے کہ اس کو مبتدا مانا جائے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور یحبون من ہاجر الیہم یہاں سے جو ہے خبر بن جائے گی، تو یہ ایک بالکل علیحدہ سا جملہ بنے گا اور کلام مستانفہ اس کو شمار کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ وہ لام کا عمل یہاں بھی داخل ہوگا، وَلِلَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی ان اموال فے میں سے حصہ ہے ان کے لیے بھی کہ جو پہلے سے مقیم تھے اس گھر میں، جمے ہوئے تھے، سیٹلڈ تھے، مراد ہیں انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اس میں جو ایک اشکال ہے وہ میں بھی بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو ان کی مدح کے لیے یہاں الفاظ آئے ہیں جیسے مہاجرین کی مدح کی گئی، انصار کی بھی مدح کی گئی۔ یحبون من ہاجر الیہم، نمبر 1، وہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، انہوں نے دل کی تنگی محسوس نہیں کی ہے کہ یہ ہماری معیشت پر بوجھ پڑ گیا ہے، چھوٹی سی بستی تھی، محدود ذرائع تھے، اب اتنی بڑے تعداد میں یہ حضرات آ رہے ہیں، تو تنگی محسوس نہیں کی بلکہ اس کے برعکس محبت۔ یحبون من ہاجر الیہم، نمبر 1، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا گیا اس پر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، یہ ان کی دوسری شان۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر خود اپنی ضرورتوں پر اپنے ان مہاجر بھائیوں کی ضرورتوں کو ترجیح دینے والے ہیں، اور یہ بھی اس حال میں نہیں کہ وہ غنی ہو، چاہے خود انہیں فقر اور احتیاج لاحق ہو تب بھی وہ ان مہاجرین کو اپنے پر مقدم رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں غور کیجئے گا، 3 ہی مختلف الفاظ میں 3 اسلوب تھے کہ جن میں کہ مہاجرین کی مدح کی گئی، اور 3 ہی انداز یہاں آئے ہیں کہ جن میں ان انصار کی مدح کی گئی۔
اب اس میں جو نحوی اشکال ہے وہ یہ ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ کہ جو جگہ پکڑے ہوئے تھے، سیٹلڈ تھے، مستحکم تھے گھر میں، مراد مدینہ منورہ ہے، اور ایمان میں۔ اب ایمان کے لیے یہ لفظ تبوؤ جو ہے، تبوا یا تبوؤ، یہ بوانا، بوا یبوؤ، یہ جو بھی الفاظ آتے ہیں یہ تو کسی زمین میں جمنا، اس بوانا لابراہیم مکان البیت، تو وہ زمین سے تو تعلق درست ہو گیا کہ انصار وہاں پہلے سے مقیم تھے، تقریباً 300-400 برس سے آباد تھے مدینہ منورہ میں۔ یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ یہودی یہاں پہلے آئے تھے، یہ انصار کے قبائل بعد میں آئے ہیں۔ وہ سیل ارم جو آیا ہے، جو یمن میں بہت بڑا سیلاب آیا ہے، اس وقت جو مائیگریشن ہوئی ہے، اس وقت یہ قبائل آ کر یہاں آباد ہوئے۔ یہودی قبیلے جو ہیں یہ تینوں، یہ پہلے سے یہاں موجود تھے، لیکن یہ کہ یہ آ کر، اب ظاہر بات ہے جب 3 صدیاں بیت گئیں تو پوری طرح سیٹلڈ تھے، قدم ان کے جمے ہوئے تھے، مضبوطی کے ساتھ وہ اس زمین میں سیٹلڈ تھے، آباد تھے۔ لیکن ایمان کے لیے یہ لفظ کیسے آیا؟ ایمان کے اندر تو سیٹلمنٹ کا یہ اس طریقے سے عربی زبان کا یہ اسلوب نہیں ہے، یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اس کی 3 تعویلیں ہیں جو امام رازی رحمہ اللہ نے کی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ یہاں ایک لفظ محذوف مانا جائے گا، والذین تبوؤا الدار واخلصوا الایمان من قبلہم، جنہوں نے اس گھر میں مدینہ منورہ میں قدم جمائے ہوئے تھے، قرار پکڑا ہوا تھا، جو سیٹلڈ تھے، اور ایمان میں بھی انہوں نے خلوص کا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیا تھا۔ ایک تعویل تو یہ ہے، اور اس کے لیے امام رازی نے ایک شعر کوٹ کیا ہے عربی کا کہ یہ عام اسلوب ہے کہ 2 الفاظ کو جمع کر کے لے آتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو بھی لفظ آ رہا ہو وہ صرف ایک لفظ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، دوسرے لفظ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ دوسرے لفظ کے ساتھ جو مناسبت رکھنے والا لفظ ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُكَ فِي الْوِغَاءِ مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا، میں نے تمہیں دیکھا تھا میدان جنگ میں کہ تم نے تلوار بھی گردن میں حمائل کی ہوئی تھی اور نیزہ بھی، حالانکہ نیزہ کبھی گردن میں حمائل نہیں کیا جاتا، تلوار تو لٹکائی جاتی تھی، نیزہ تو ہمیشہ ہاتھ میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہ متقلدن کا لفظ آیا ہے اصل میں تلوار کے لیے، ورمحا یہ اس کے ساتھ آ گیا ہے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس لفظ کا اطلاق رمحا پر نہیں ہوگا۔ سمجھا یہی جائے گا کہ میں نے تمہیں میدان جنگ میں دیکھا تھا اس حال میں کہ تلوار تم نے اپنی گردن میں حمائل کی ہوئی تھی اور ہاتھ میں نیزہ لیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح یہاں پر ہوگا والذین تبوؤا الدار واخلصوا الایمان من قبلہم، ایک تعویل۔ دوسری تعویل بڑی پیاری ہے، میں اسی کے لیے اس تفصیل کو بیان کر رہا ہوں کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے کہ انہوں نے ایمان کو واقعی اپنا وطن بنا لیا تھا، جعلوا الایمان مستقرا ووطنا، اور اس کے لیے مثال لائے ہیں کہ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ نام کیا ہے آپ کا؟ سلمان۔ اب ایک لفظ جو ہے عربی میں وہ نام پورا ہوتا ہی نہیں، پوچھتے تھے سلمان ابن، بھئی سلمان کس کے بیٹے سلمان؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے سلمان ابن اسلام۔ تو جیسے ولدیت اسلام ہو سکتی ہے، ایسے ہی وطن بھی ایمان بن سکتا ہے۔ اور یہ بات وہ ہے جو اقبال کے اس نظم میں مشہور نظم جو ہے وطنیت، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے، تمہارا تو وطن ہی اسلام ہے، ایمان ہے، دین ہے۔ تو اس معنی میں تبوؤ کا اطلاق بھی امام راضی فرماتے ہیں کہ اس لفظ، اس فعل کا اطلاق بھی ایمان پر درست ہے، غلط نہیں ہے۔ اور تیسری تعبیر انہوں نے کی ہے کہ یہ واو تفسیری ہے، اور یہاں ایمان سے مراد ہے مدینہ منورہ جو امن کی جگہ ہے، اہل ایمان، سراپا ایمان یا امن کی جگہ، کہ جس میں کہ اب مہاجرین کے لیے وہ امن کی ایک جگہ اور مستقر بن گیا ہے۔ تو گویا کہ دار والایمان یہ دونوں کے دونوں مدینہ منورہ کے لیے، اور یہاں درمیان میں واو جو ہے واو عطف نہیں بلکہ واو تفسیری۔ اس میں ایک اور بھی اشکال ہے کہ من قبلہم، ظاہر بات ہے کہ انصار ایمان لانے میں تو مؤخر ہے مہاجرین پر، متقدم تو نہیں ہے۔ پہلے تو ایمان لائے ہیں مہاجرین، انصار تک تو ایمان کی دعوت پہنچی ہے کم و بیش 10 برس بعد، سن 10 نبوی کے بعد 11 نبوی میں، یعنی وحی کے آغاز کے 11ویں سال جا کر 6 انصاری جو تھے مدینے کے 6 اشخاص وہ ایمان لائے ہیں حضور پر۔
اور وہ ایک عقبہ ایک گھاٹی ہے منا کی، حج کے موسم میں وہاں ملاقات ہوئی، وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال پھر وہ 12 تھے، اس سے اگلے سال جب آئے ہیں تو وہ 72 تھے، 72 مرد 3 عورتیں، اور پھر وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہجرت کا دروازہ کھل گیا مدینے کی طرف۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق تو ایمان میں 10 برس تو متقدم ہو گئے نا، تو یہاں تو آیا ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، تو یہاں امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ من قبل ہجرتہم، یہاں ہجرت کے لفظ کو محذوف ماننا پڑے گا کہ ان کی ہجرت سے پہلے، ان کی یہاں آمد سے پہلے وہ حضرات انصار میں سے جنہوں نے یہاں قدم جمائے ہوئے تھے، جو گویا کہ آغوش وا کیے ہوئے منتظر تھے اہل ایمان میں سے جو مہاجرین آ رہے تھے ان کی، اور ان کے لیے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اب آخری آیت والذین جاؤوا من بعدہم، یہاں بھی وہ دونوں ہی امکانات تو موجود ہیں۔ نحو کے قواعد کی روح سے یہ بھی ایک علیحدہ جملہ ہو سکتا ہے، کلام سابق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ والذین جاؤوا من بعدہم یہ مبتدا ہوگی، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ اس کی خبر بن جائے گی، جملہ بن جائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دہرا رہا ہوں کہ اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے، اور اس کی اس لیے اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اسی آیت کا حوالہ دیا تھا حضرت عمر فاروق نے اپنے اس اہم ترین اجتہاد پر جس پر رد و قضا ہوتی رہی، اختلاف رائے رہا، لیکن پھر جب سب حضرات کا دل کھلا ہے اور انشراح سب کو ہوا، صحابہ کو جو بھی اصحاب شورا تھے، وہ اسی آیت کے حوالے سے ہوا، اور اس کی روح سے یہ لازم آتا ہے کہ اسی لام حرف جار جو ہے لام استحقاق، اس کے ساتھ اس کو بھی اس کے تابع مانا جائے، وَلِلَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ۔ اب باقی جو ہے یہ ان کی شان ہے، ان کی حالت ہے، ان کی کیفیت ہے، ان کی نعت ہو رہی ہے، یعنی ترجمہ یہ کیا جائے گا اور مال فے ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے۔ اب یہ تا قیام قیامت جو بھی مسلمان آئیں گے وہ گویا کہ سب کے سب اس آیت کی ذیل میں آ گئے، ان سب کا حصہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ گویا کہ میں عرض کر رہا ہوں ایک لفظ ذرا ڈرتے ڈرتے کہیں اس پر اعتراض آپ نہ کریں، یہ اجتماعی ملکیت کا سب سے پہلا فیصلہ ہے جو دنیا میں ہوا ہے، اور اس اہتمام کے ساتھ ہوا ہے، اس شد و مت کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ زمینیں تمام جتنے مفتوحہ علاقے ہیں مسلمانوں کے جو بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں، وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے۔ اور یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے، میں نے شاید پہلے عرض کیا ہے، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ یہ جو خلافت عثمانیہ ہے اس کا اختتام ہوا 1924 میں۔ اس وقت تک یہ تمام علاقے شام اور عراق وغیرہ آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھے، سارا شمالی افریقہ، یہ آپ مصر اور لیبیا اور چلتے چلے جائیے موروکو، یہ سارا شمالی افریقہ اور جس کو آج آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں، یہاں تک کہ حجاز نیچے تک، یہ سب کا سب جو ہے یہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھے۔ اور اس وقت تک بھی بندوبست اراضی یہی تھا کہ تمام اراضی ملکیت تھی بیت المال کی، اور جو بھی وہاں کام کرتے تھے وہ ریاست کے مزارع تھے، ان میں سے کسی کا کوئی تصور جو ہے ملکیت کا موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بعض حضرات کی سرزنش بھی کی اور ان سے وہ چیزیں واپس لے لی۔ کچھ لوگوں نے مثلا ایران میں یا کسی اور جگہ کچھ زمینیں خرید لی مسلمانوں نے، تو حضرت عمر نے فرمایا تمہارے پاس کیسے آ گئی زمین یہ کہ میں نے خرید لی ہے فلاں سے، کہ ان کی ہے ہی نہیں، وہ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ وہ تو وہاں پر موروثی مزارع کی حیثیت سے ہیں۔ اب جو بھی وہاں پر ایرانی تھے یا جو بھی تھے، چاہے وہ اسلام لے آئے چاہے اسلام نہیں لائے، اس میں کوئی فرق نہیں، جبکہ وہ فتح ہوا ہے ملک بزور شمشیر۔ اگر تو خود ایمان لے آئے، جیسے مدینہ منورہ کے لوگ تھے، مدینہ کو حضور نے فتح نہیں کیا، مدینہ تو خود حضور کو لے کر آیا ہے، چل کر استقبال کیا ہے اس نے، وہاں انفرادی ملکیت قائم رہی ہے۔ لیکن جو علاقہ بھی بزور شمشیر فتح ہوا ہے اس کی زمینیں ہمیشہ ہمیش کے لیے تا قیام قیامت یہ خراجی زمینیں ہیں، یہ عشری زمینیں نہیں ہیں۔ عشری زمین وہ ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت ہو، یہ ملکیت ہے ہی نہیں، یہ تو بیت المال کی ملکیت ہے۔ کام کرنے والے
اس پر گویا کہ مضارع آپ کہنا چاہیں انہیں تو مضارع کہیں، عامل کہنا چاہیں عامل کہیں، وہ ریاست کی طرف سے وہاں کام کر رہے ہیں، ان پر خراج لگے گا، وہ بیت المال میں جائے گا، اور وہ جو بیت المال میں جمع ہوگا وہ پوری ملت اسلامیہ کی بہبود کے لیے استعمال ہوگا، اور یہ ہے وہ سب سے بڑا انسٹرومنٹ جس سے کہ وہ ہدف جو ہے وہ اچیو ہوتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ یہ بہت بڑا انقلابی معاملہ ہے جو ہمارے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو چکا ہے۔ جب سے یہ ملوکیت اور جاگیرداری کے نظام آئے ہیں، بہت سے حصے شریعت کے جو ہیں وہ اس طرح بند کر کے رکھ دیے گئے ہیں کہ ان کی طرف رجوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اس پر غور بھی نہیں ہوتا، انہیں بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ مسئلہ میں نے اس لیے زیادہ تفصیل کے ساتھ آج بیان کیا کہ اس آیت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں بھی اسی لام حرف جار جو ہے لام اس کا اطلاق ہو رہا ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ہیں کہ جو آئے بعد میں، اب ان کی بھی مدح ہو رہی ہے، ان کی شان کیا تھی۔ ایک تو دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے پہلوں پر لعنتیں کرتے ہیں، چنانچہ جہنمیوں کے بارے میں قرآن مجید میں، یہ ذہن میں نہیں ہے کس مقام پر یہ ذکر ہے، لیکن یہ کہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہے کہ جب بھی کوئی ایک نئی نسل یا نیا گروہ جہنم میں داخل ہوگا، نئی جماعت، لعنت اختہا، کلما دخلت امت لعنت اختہا، تو وہ لعنت کریں گے پہلوں پر، یا پہلے دوسروں پر لعنت کریں گے۔ تو یہ ایک تو ملعنہ ہے، باہمی ملعنہ، ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ اسلامی روایت یہ ہے کہ اسلاف کے بارے میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ ہے جو اس آیہ مبارکہ میں آ رہی ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ہم پر سبقت کی ایمان میں، جو ہم سے آگے آئے، ایمان کو پہلے قبول کیا، جو ہم سے آگے گزر گئے۔ یہ اسلاف کے بارے میں ایک عمومی تلقین دی جا رہی ہے بطرز خبر کہ یہ ان کا قول ہے، اور اس میں تشویق اور ترغیب کا پہلو ہے۔ بسا اوقات خبر کے ذریعے سے جو امر ہوتا ہے وہ زیادہ ایک مؤکد ہو جاتا ہے، بات کو حکم دینے کی بجائے ایک کیفیت ایسی بیان کی جائے جیسے کہ جملہ خبریہ ہے، کسی حال کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو تحسین کا پہلو ہے، اس کی جو تائید اور توثیق ہے، اس میں در حقیقت ایک ہدایت مضمر ہوتی ہے آنے والوں کے لیے کہ تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اسلاف کے بارے میں، خاص طور پر صحابہ کرام کا معاملہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی بدنصیبی ہے کسی مسلمان کی کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس کے دل میں کوئی کدورت ہو، کسی طرح کی بھی کوئی نفرت کا معاملہ، کوئی بغض ان کے دلوں میں ہو۔ یہ بات جو ہے یہ بہت بڑی بدنصیبی اور بہت بڑی محرومی، بلکہ یہ کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور پروردگار ہمارے دلوں میں اہل ایمان میں سے کسی کے لیے کوئی کدورت، کوئی میل پیدا نہ کر دیجو۔ یہ غل کا لفظ سورہ ہجر میں بھی آیا ہے، وہاں بڑی پیاری کیفیت کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت علی کا اس آیت کے بارے میں ایک بڑا پیارا قول ہے۔ وہاں یہ نقشہ کھینچا گیا جب اہل جنت میں داخل ہوں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ یا صُدُورِهِمْ مَا فِي صُدُورِهِمْ من غل اخوانا علی سرر متقابلین، ان جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے اگر کچھ کدورت یا میل ہوگی تو وہ ہم نکال لیں گے اور دل صاف کر دیں گے۔ اب وہ جنت میں جب بیٹھے ہوں گے تو بالکل آمنے سامنے، رو در رو۔ ایک تو ہوتا ہے نا جب آپ کے دل میں کسی کی طرف سے میل ہو تو آپ چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، پیٹھ موڑ لیتے ہیں اس شخص کی طرف سے، یو ڈونٹ وانٹ ٹو فیس ہم، آپ اس سے آنکھیں چار نہیں کرنا چاہتے، اور دل صاف ہو تو پھر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ پھر وہاں بیٹھے ہوں گے اخوانا علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے وہ ان تختوں کے اوپر جو ان کے لیے وہاں فراہم کیے جائیں گے، اور ان پر وہ بھائیوں کی طرح ہوں گے۔ دل میں اگر کوئی تھوڑا بہت کسی کے لیے کوئی میل ہوگا بھی تو نکل چکا ہوگا۔ یہ میل کنٹمپریریز جو ہوتے ہیں، ہم عصر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جانا بالکل طبیعی ہے۔ اب ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی رنجش ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کسی خیال میں گم تھے، حضرت عمر گزرے، سلام کیا، انہوں نے سنا ہی نہیں، جواب نہیں دیا، سنا ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے؟
اب ان کے دل میں ایک میل سا آ گیا، جا کے حضرت ابو بکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ لے کر آ گئے، پوچھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، انسان ہیں بربنائے طبع بشری، جو بھی لیمیٹیشنز ہیں، جو بھی تحدیدیں ہیں انسان کے ساتھ، ان کی بنا پر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک تشویش ہے، میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیشکش کی کہ آپ نکاح کر لیں، وہ خاموش، جواب نہیں دے رہے کوئی۔ حضرت عثمان کو پیشکش کی کہ آپ نکاح کر لیں، وہ بھی خاموش۔ اب ان کے دل میں میل آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے اپنے ان دو بھائیوں کو پیشکش کی ہے اور یہ جواب بھی نہیں دے رہے مجھے کوئی۔ بعد میں عقدہ کھلا کہ ان دونوں کے علم میں تھا کہ حضور کا اپنا ارادہ ہے حضرت حفصہ سے نکاح کا۔ اب نہ تو وہ قبول کر سکتے تھے پیشکش حضرت عمر کی، نہ وہ راز تھا ابھی حضور کا جو ان کے پاس تھا، نہ راز ڈسکلوز کر سکتے تھے۔ تو وہ گومگو کے عالم میں ہے، نہ ہاں کر سکیں نہ کر سکیں، نہ کریں تو کچھ بتائیں کہ کیا سبب ہے، وہ سبب جو ہے حضور کا راز بنتا ہے، تو دل میں ایک میل آ گیا۔ اس طرح کے واقعات کا جو ہم عصر لوگ ہیں ان کے اندر پیدا ہو جانا بالکل طبعی ہے، فطری ہے، وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ حضرت علی نے جو فرمایا اس آیت کے بارے میں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے لیے اتری ہے کہ ہمارے دلوں میں جو کچھ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ تو آخر غبار آیا، جنگیں ہوئی ہیں، باضابطہ جو ہے مقابلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے بھی دلوں کو بالکل صاف کر دے گا جنت میں داخلے کے وقت۔ تو یہ وہ لفظ غل ہے جو وہاں بھی آیا ہے۔ اور ایک حدیث بڑی پیاری ہے، یہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر کا معاملہ ہے یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دو میں سے کسی کا ہے، کہ حضور نے فرمایا ان سے کہ ان کنت تقدر علی ان تصبح وتمسی ولا یکون فی قلبک غل لاحد فافعل، کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ تم صبح شام ایسے کرو کہ کسی کے لیے دل میں کوئی کدورت اور میل نہ ہو، اگر کر سکو تو کرو، یہ کرنے کا کام ہے۔ اب اس کا کیا عملی طریقہ ہوگا کہ آدمی روزانہ رات کو اپنے دل کا جائزہ لے لیا کرے کہ اپنے کسی بھائی کی طرف سے کوئی میل، کوئی اس کی طرف سے کوئی کپٹ دل میں، کوئی اس طرح کی رنجش ہے، تو اس کو شعوری طور پر معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر کے سوئے۔ اور یہاں بھی جو الفاظ ہیں کہ اگر تمہارے لیے ممکن، ان کنت تقدر، آسان کام نہیں ہے یہ، لیکن اگر کر سکتے ہو تو ضرور کرو، ہے کرنے کا کام، فافعل، ضرور کرو۔ تو یہ معاملہ تو کنٹمپریریز کا ہے۔ تو جہاں تک اسلاف کا معاملہ ہے معاذ اللہ، اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی محرومی اور بڑی ہی بد نصیبی اور بد قسمتی ہے اگر ان کے معاملے میں ہماری زبانیں جو ہیں بے لگام ہو جائیں، اور ہم جس طریقے سے جیسے سورہ حجرات میں الفاظ آئے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تو وہ شدت تو نہیں، لیکن بہرحال اسی کا عکس سمجھیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی اگر ہم جیسے کسی اور کے بارے میں بات کر دیتے ہیں، یہ انداز اگر اختیار کریں گے تو واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ اسی آیہ مبارکہ کا ایک عکس یہاں بھی اس کا اطلاق ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، تم اس کا شعور تک نہ ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کسی محقق کے لیے، کسی طالب علم کے لیے کسی وقت کسی صحابی کی کسی رائے سے اختلاف یا ان کے کسی فیصلے کے بارے میں یہ اظہار رائے کہ میرے نزدیک وہ صحیح نہیں تھا، یہ کوئی حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم، معصومیت ختم۔ خطا کا امکان موجود ہے لیکن خطا اجتہادی۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات یقین کے ساتھ دل میں بیٹھنی چاہیے کہ وہاں خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا جو ہے سارا ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، اس کی زد پڑتی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ درخت تو پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کا تزکیہ نفس نہیں ہوا تو ناکام کون ہے؟ وہ تو مزکی ناکام ہوئے، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک کلاس ہے وہ فیل ہو گئی پوری کی پوری، تو مورد الزام کون ہوگا؟ استاد ہوگا۔ اس لیے کہ کوئی ایک دو فیل ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پوری کی پوری کلاس صاف ہو جائے تو سارا الزام کس پر آئے گا؟ استاد پر آئے گا۔ تو اصل میں جو یہ معاملہ ہے اسی لیے وہ آتا ہے کہ جو من احبہم فبحبی احبہم،
ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ میرے صحابہ کا معاملہ یا لا فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اور اس میں الفاظ صاف ہے، بڑی صحیح ہے، منطق صحیح ہے، بالکل صغرا کبرا درست ہے۔ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ کوئی سعادت مند نوجوان ہے، وہ اپنے والد کے کسی دوست کا احترام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یہ میرے والد کے دوست تھے، ان کا ملنا جلنا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان سے مراسم تھے ان کے، اس لیے کرتا ہے، اپنے والد کے احترام کے حوالے سے ان کے دوست کی۔ اب یہ معاملہ حضور کے صحابہ، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو، انہیں برا بھلا مت کہو، اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو میرے اصحاب کے بارے میں۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو کوئی ان سے محبت کرے گا یا کرتا ہے وہ میری محبت کے نتیجے میں کرتا ہے یا کرے گا، اور جو کوئی ان سے بغض رکھتا ہے یا رکھے گا وہ بھی میری محبت، میرے بغض کی وجہ سے، اصل بغض مجھ سے ہوگا، جو مجھ پر نکال نہیں پائے گا اپنا وہ خبث باطن کے جو جذبات ہیں اصل، تو وہ نکالے گا میرے اصحاب پر۔ تو یہ خاص طور پر اس آیہ مبارکہ کو صحابہ کی عظمت اور تعظیم اور ان سے محبت، اور اگر کہیں اختلاف ہو تو پھر یہ انسان کا انداز بتاتا ہے کہ ادب کے ساتھ تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی جہاں شدید ضرورت ہو، ورنہ یہ کہ ہر آدمی کے لیے ضرورت نہیں ہے، کوئی محقق ہے، کوئی کسی معاملے میں کوئی بات جو ہے وہ کہنا چاہتا ہے، عالم ہے، اس کو بھی پھر انداز جو ہے اس میں ادب کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، پروردگار ہمارے دلوں میں اہل ایمان میں سے کسی کے لیے کوئی کدورت، کوئی رنجش، کوئی دل میں میل جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دے، اور پروردگار تو ہی ہے رؤوف اور رحیم۔ رؤوف اور رحیم کے الفاظ پر سورہ حدید کے درس میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، شروع میں بھی آیا ہے رؤوف الرحیم کا لفظ، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور پھر رافتا ورحمہ، یہ متبعین حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں وجعلنا فی قلوبہ الذین اتبعوہ رافتا ورحمہ۔ تو میں یہاں پہ اب اس کی مزید شرح نہیں کروں گا۔ رافت دل کی نرمی، رحمت کسی کی خیر خواہی کا جو جذبہ ابھرتا ہے دل کی نرمی سے، یہ نسبت ہے، ان دونوں میں تعلق ہے کہ کسی کے دکھ کو، درد کو آپ محسوس کریں گے تو پھر آپ کے اندر ایک جذبہ ابھرے گا، اس کا کئی مداوع کرنے کی کوشش، اس کو کہیں کوئی مدد پہنچانے کی کوشش، تو ان دونوں کو جب جوڑیں گے تو یہ نسبت اس میں بنے گی کہ رافت ہے، مہربانی کا ترجمہ اس کے لیے کر دیا جاتا ہے، شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے، تو ان دونوں میں یہ نسبت ہے، اور اسی لیے یہ ایک جوڑے کی طرح یہ دو الفاظ یا صفات کی شکل میں آئیں گے، اور یا یہ کہ وہ الف لام داخل ہو جائے گا تو اللہ کے اسماء الحسنی میں ان کا شمار ہوگا۔ یہاں یہ پہلا رکوع ختم ہوا۔ دوسرا رکوع جو ہے 7 آیات پر مشتمل ہے، اور مجھے توقع ہے آج ہم اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین کا جو کردار تھا اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو سورہ مجادلہ میں ہو چکی ہے۔ میں 2-3 جملے اس کے بارے میں اس وقت صرف دہراؤں گا کہ نفاق کا جہاں بھی ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، ایک بہت بڑا حجاب جو ہم پر طاری ہو جاتا ہے ان آیات کے سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ منافقین جو ہے یہ سب کے سب شعوری منافق تھے، جان بوجھ کر منافق تھے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ شعوری منافق کہ جو گویا کہ فیصلے کے تحت، اپنے ارادے کے تحت دھوکہ دے رہا ہو، وہ بہت کم ہوتے تھے۔ وہ جس کی مثال ایک آتی ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگوں نے ایک سازش کی کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اب وہ آئے ہی داخل ہی ہوئے اس نیت سے کہ شام کو ہمیں واپس چلے جانا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک لحظہ بھی ان پر ایمان کا نہیں گزرا، ضعیف ترین ایمان بھی انہیں ایک لمحے کے لیے بھی حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح کا معاملہ اس دور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جاسوس کی حیثیت سے، کوئی ہندو جو ہے وہ پاکستان میں آئے مسلمان بن کر، ختنہ بھی کرا کے آئے گا، نماز بھی یاد کر کے آئے گا۔ بعض ایسی رپورٹس آپ نے پڑھی ہوں گی اخبارات میں
کہ سرحدی دیہات میں باقاعدہ امامت کراتا رہا ایک شخص مسجد میں، معلوم ہوا کہ وہ ہندو اور وہ تھا ایک جاسوس۔ اب ظاہر بات ہے اسے معلوم ہے اپنی حقیقت کہ میں نے یہ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اسلام یا ایمان کی حقیقت کی کوئی رمق اسے ایک لہجے کے لیے بھی حاصل نہیں۔ یہ ہے مثالیں موجود، لیکن شاذ کے درجے میں۔ منافق جو تھے اصل، وہ در حقیقت کون تھے؟ یا تو یہ کہ لائے ایمان نیک نیتی سے، لیکن اب جو اس کے تقاضے سامنے آئے تو وہ ان کے اوپر گراں گزرے۔ اب تن من دھن لگا دو، جان لگا دو، مال کھپا دو، میدان میں نکلو، جان ہتھیلی پر رکھو، بلاوا آ رہا ہے، تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ یہ اس تذبذب کے اندر مبتلا ہو جانے والے لوگ، یا یہ کہ ایمان لاتے وقت ان کا کوئی شعوری فیصلہ تھا ہی نہیں۔ اب جیسے کہ یہ مدینے میں ہوا ہے، اوس اور خزرج بڑے بڑے چودھری سردار ایمان لے آئے تو گویا کہ پورا قبیلہ ایمان لے آیا۔ کوئی شعوری طور پر کوئی چوائس، ہر شخص کا انڈیویجول چوائس وہاں پر سب لوگوں کا صاف نظر آتا ہے کہ اس انداز کا نہیں تھا جیسے کہ ایک ایک دانہ جو کہ مکی دور میں جو جمع ہوا ہے، جو کھلیان محمد الرسول اللہ کا وہ مکی کھلیان ہے، اس میں تو ایک ایک دانہ جو آیا ہے وہ اپنے بڑے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے، ہرچے باد آباد ماں کشتی درآب انداختیم، یہ فیصلہ کر کے اس نے کلمہ شہادت زبان سے نکالا کہ اب جو بھی ہو جان جاتی ہے تو جائے، یہ حق ہے جو مجھے قبول کرنا۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہی معاملہ ہے سورہ حجرات کی اس آیت میں جو سامنے آتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب ظاہر بات ہے اس قسم کے لوگ جو ہیں، اب ان میں جب وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اب آؤ، مطالبہ ہے، تقاضا ہے دین کے لیے، تو جو کمزوری کا ظہور ہوا، پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ انسان مان لے کے قصور ہوا، کمی رہ گئی، تقصیر ہے، حضور آپ بھی معاف فرما دیں، آپ اللہ سے بھی استغفار کریں کہ وہ بھی ہمیں معاف فرما دے۔ جب تک اپنی کمی، کوتاہی، تقصیر کا اعتراف رہے، یہ نفاق نہیں ہے بلکہ اس کو صرف ضعف ایمان کہیں گے۔ لیکن اب آتا ہے معاملہ، پہلی سٹیج جب جھوٹ بولنا شروع کیا، جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، یہ جو اعتذار یعتذرون الیک، بہانے بنا رہے۔ اس سے اگلی سٹیج آتی ہے جب کہ بہانے بناتے بناتے آدمی سمجھتا ہے کہ اب تو اعتبار ہی ختم ہو جائے گا، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ اور اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں اب ان کے دل میں ایک کدورت پیدا ہو جاتی ہے مومنین صادقین کے خلاف، اور ان کے جو بھی رہنما ہیں، ان کے لیڈر ہیں، اور جو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ انہوں نے ہمیں اس مشکل میں مبتلا کر دیا۔ یہ بھی ایک بڑی نفسیاتی سی حقیقت ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی وقت کوئی کال آئی، کوئی پکار آئی، کچھ لوگ اٹھ کر لپٹ گئے فرض کی پکار پر، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، اور کچھ بیٹھے رہ گئے۔ تو جو بیٹھے رہ گئے وہ نمایاں ہوئے انہی کی وجہ سے کہ جو روانہ ہو گئے۔ سب بیٹھے رہتے تو وہ یکساں ہو جاتے، بات ایک جیسی رہتی، جس کی مثال میرے سامنے آ رہی ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضور نے فرمایا کہ اٹھو، اب احرام کھول دو، قربانیاں یہیں کر دو، ایک بھی نہیں اٹھا، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی امتیاز نہیں ہوا۔ لیکن کچھ اٹھ جاتے اور کچھ بیٹھے رہتے، اب امتیاز ہو جاتا۔ تو یہ جو امتیاز ہو جاتا تھا کہ مومنین صادقین تو جیسے ہی پکار آئی حاضر لبیک، اور کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے، انہیں غصہ آتا تھا کہ ان کی مت ماری گئی ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، انہیں کوئی اپنے نفع نقصان کا کوئی احساس نہیں رہا، یہ تو بالکل بے وقوف لوگ ہو گئے، فینیٹکس ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ اسی لیے لفظ صفحاء وہ استعمال کرتے تھے، اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ ہم ان بے وقوفوں کی طریقے سے تو ایمان نہیں لا سکتے کہ اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال ہی نہ رہے۔ آخر سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، سیفٹی فرسٹ، اپنا تحفظ جو ہے کرتے ہوئے پھر آدمی قدم بڑھائے۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے۔ یہ ہے اصل میں وہ کشمکش۔ اس مرحلے پر پھر صورت یہ ہو جاتی ہے کہ جو باہر کا دشمن ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ساز باز شروع ہو جائے گی۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا
کہ جب تک دین کا یہ حرکی تصور، ڈائنامک کانسیپٹ سامنے نہ ہو، نفاق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیوں ان کی دوستی ہوتی تھی یہود کے ساتھ، کیوں کفار کے ساتھ ساز باز ہوتی تھی؟ یہ جو حرکی تصور ہے کہ ہوتے ہوتے اب دو بالکل نمایاں ہو گئے، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان، جیسے کہ سورہ مجادلہ میں اولئک حزب الشیطان اور یہ اولئک حزب اللہ۔ اب یہ دو حزب ہیں آمنے سامنے۔ اب جو لوگ تو ہے کمیٹڈ، ہرچہ باد آباد ماں کشتی درا انداختیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو اس طرح کے متردد ہیں، مترددین، متذبذبین، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان کے لیے لازم یہ ہو جاتا تھا کہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں not to keep all the eggs in one basket۔ یہ تو وہ آدمی کام کرتا ہے اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں جسے کوئی خدشہ نہیں کہ میری ٹوکری گر کر ٹوٹ جائے گی، یا اس کو اس کی کمٹمنٹ اتنی ہے کہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں، وہ دونوں صورتوں کو برابر سمجھتا ہو۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، دونوں صورتیں ہمارے لیے یکساں جو ہے پسندیدہ ہیں، خوش آئند ہیں۔ ہم سب شہید ہو جائیں تب بھی کامیاب، اور ہم اگر کامیاب ہو کر فتح مند ہو کر واپس آ گئے تب تو تم بھی مانو گے کہ ہم کامیاب، لیکن ہمارے لیے تو گھاٹا کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے تو کوئی اس معاملے کے اندر تردد کی ضرورت نہیں، لیکن جن کی بات ہی ہے تحفظ، بچ بچ کر چلنا، من الناس من یعبد اللہ علی حرف، اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ دوستیاں وہاں بھی رکھیں، کچھ لائزون ہمارا وہاں بھی رہے۔ ابھی دیکھنا ہے پتہ نہیں کون سا پلڑا اٹھتا ہے، کون سا نیچے بیٹھتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کیا پتہ کیا ہو جائے۔ لہٰذا ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اپنا لائزون برقرار رکھو، دوستی ہو، کچھ گڈ ول ہو۔ اگر انہیں فتح ہو جائے تب ہم کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہارا ساتھ تعاون کرتے رہے، تمہیں مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے رہے، ہم نے تو تمہارے ہر موقع پر مدد کی ہے، لہٰذا ہمیں ان مسلمانوں کے ساتھ شامل نہ سمجھو کہ جن پر تمہیں غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو بہرحال ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہوا ہے، محمد کے ساتھ ہمیں نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں مسجد نبوی میں۔ اب عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ تو صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، لہٰذا وہ دونوں طرف اپنا معاملہ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ یہ ہے اصل میں پس منظر۔ اس پس منظر کو سمجھیے تو اب یہ آیات بہت ہی آسان ہو جائیں گی، آیتیں ساتھ ہیں لیکن انشاءاللہ بڑی آسانی سے ہم انہیں پڑھ لیں۔ ان میں جو ہے فرق تعویل کا ایک ہے، اس کو سمجھ لیں۔ چونکہ یہاں انداز اس طور سے بیان ہو رہا ہے کہ جیسے یہ کہ مستقبل کے لیے کوئی بات کہی جا رہی ہے، لہذا بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ غزوہ بنی نذیر کا تذکرہ تو ختم ہو چکا، اموال فے کے احکام جہاں ختم ہوئے وہاں غزوہ بنی نذیر کا ذکر ختم ہو چکا، اب یہ بنو قریظہ کے ساتھ ساز باز شروع ہوئی ہے منافقین کی، عبداللہ ابن ابی کی۔ انہیں بنو قریظہ کو بھی اب تیسرا قبیلہ وہی رہ گیا تھا، میں نے پہلے دن آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، 3 قبیلے تھے۔ بنو قینقاع ان کا معاملہ پہلے چکا غزوہ بدر کے متصلاً بعد، دوسرے یہ بنو النذیر، ان کا غزوہ احد کے بعد معاملہ ہوا جو کہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور تیسرے بنو قریظہ جن کا معاملہ ہوا ہے غزوہ بنی قریظہ غزوہ احزاب کے متصل اس کے ساتھ۔ تو یہ گویا کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ذکر اب ہو رہا ہے کہ جب کہ یہ بنو نذیر تو اپنے حشر کو پہنچ چکے، انجام کو پہنچ چکے، اب جو منافقین تھے مدینے کے اندر، جو جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، اب اس نے ساز باز شروع کی بنو قریظہ کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہ تمہیداً غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے جو ہو رہا ہے اس مقام پر ان حضرات کے نزدیک، اس لیے کہ یہاں پہ صیغے مستقبل کے آ رہے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، لیکن دوسری رائے جس پر میرا زیادہ اطمینان ہے اور اسی پر زیادہ مفسرین کا بھی ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی وہی نقطہ نظر لیا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں ذکر ہے یہ غزوہ بنو النذیر ہی کا۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ آیات جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ پہلے نازل ہوئی ہیں، اور جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں 10 آیتیں پہلے رکوع کی، یہ بعد میں نازل ہوئی۔ لیکن یہ ترتیب قرآن مجید میں آپ کو دوسری جگہ بھی ملے گی، چنانچہ سورہ توبہ میں بھی ایسا ہے کہ 6 آیتیں شروع کی جو ہیں براۃ من اللہ ورسولہ، یہاں سے لے کر 6 آیتیں یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور فتح مکہ سے قبل آیات وہ نازل ہوئی ہیں کہ جو دوسرے اور تیسرے رکوع میں شامل ہیں سورہ توبہ کے، لیکن ترتیب جو ہے زمانی نہیں رکھی گئی وہاں پر، بلکہ یہ اسلوب ہے اکثر جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اہم مضمون کو پہلے لے آیا جاتا ہے،
اور اس کے بعد جو ہے دوسرے مضمون کو لے آیا جاتا ہے. تو ترتیب زمانی نہیں رکھی جاتی، ترتیب اہمیت کے اعتبار سے رکھی جاتی ہے. تو یہ رائے ہے جس کے مطابق میں اس وقت ترجمہ بھی کروں گا اور اس کی تشریح بھی بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ 7 آیات اس وقت نازل ہوئیں جبکہ حضور نے ابھی صرف الٹیمیٹم دیا تھا. بنو النذیر کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ تم نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا ہے جو تم نے مجھ سے کیا تھا جبکہ میں مدینے آیا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ. تم نے یہ کام کیے، وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، عافیت اس میں ہے. جب نوٹس دے دیا گیا پہلے انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم چلے جاتے ہیں. اب وہ اپنے سامان ومان سمیٹنے لگے. ادھر جو منافقین تھے انہیں اب اندیشہ ہوا کہ ہمارا ایک سہارا باہر تھا، تو اس کو اب اگر یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ ہماری جو حیثیت ہے مسلمانوں کے اندر کمزور ہو جائے گی. لہٰذا انہوں نے ساتھ بات شروع کی کہ نہیں مت نکلو. چنانچہ روایات میں ملتا ہے کہ اس نے عبداللہ ابن ابی نے پیغام بھیجا، میرے پاس 2000 آدمی ہیں، میں ان کی مدد کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا، ان کو مدد کے لیے تمہاری، اور بالکل تم نہ نکلو. اگر تم پر چڑھائی ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر تمہیں نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے مدینے سے. لہذا ڈٹے رہو اپنی جگہ پر، اور یہ جو دھمکی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ مرعوب نہ ہو. چنانچہ پھر وہ ڈٹ گئے. انہوں نے یہ بھی کہلوایا کہ بنو قریظہ بھی ہیں، وہ بھی مدد کریں گے، اور میرے تو بڑے تعلقات ہیں بنو غطفان کے ساتھ بھی ہیں جو قبائل نجد کی طرف آباد تھے مدینے کے مشرقی جانب، میں ان کو بھی بلوا لوں گا. لہذا اس میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمے رہو، ڈٹے رہو، مقابلہ کرو. اس سہارے پر وہ ڈٹ گئے. پھر حضور نے محاصرہ کیا، اور محاصرے کے وقت پھر ان منافقین کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آ سکے میدان میں، اس لیے کہ اصل شے تو ان کا تحفظ تھا، بزدلی تو تھی اصل بیماری. اگر یہ نہ ہوتی تو وہ ایمان سیدھا ایمان جو ہے، جو اتنی بڑی یعنی سنہری جو انہیں موقع ملا تھا ایمان کا اور صحبت نبوی سے فیضیاب ہونے کا، اگر وہ بزدلی نہ ہوتی، اور جس کو مال اور دولت اور جان اور یہ چیزیں دنیا کی جو ہے اگر زیادہ محبوب نہ ہوتی تو وہ کاہے کو ایمان کا راستہ چھوڑتے. تو سارا چھوڑا تو اس لیے. لہذا جب بھی وقت آیا ہے تو پھر وہ اس وقت طرح دے گئے، پھر مقابلے میں نہیں آئے، سامنے نہیں آئے. تو یہاں در حقیقت منافقین مدینہ جو زیر سرکردگی تھے عبداللہ ابن ابی کے، اور جو یہود تھے مدینے کے، ان کے درمیان جو گٹھ جوڑ تھا، جس کا ایک بیان بڑی تفصیل سے سورہ مجادلہ میں آ چکا ہے، اسی کا ایک نقشہ ہے جو ان آیات میں آ رہا ہے. اب پڑھیے. الم تر الی الذین نافقوا، کیا دیکھا نہیں تم نے یا آپ نے، اس میں اگر حضور کی طرف مخاطب ہو تو ہمیں ادب کے ساتھ کہنا ہوگا آپ نے، ورنہ یہ کہ عام مخاطب، عام قاری. الم تر الی الذین نافقوا، تم نے دیکھا نہیں منافقوں کا معاملہ کہ انہوں نے کیا کیا، کیا ان کا معاملہ ہوا. یقولون لاخوانہم، یہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے ہیں ان کے بھائی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافقین میں کچھ لوگ جو ان یہود میں سے ایمان لے آئے تھے وہ یہاں پر ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہو کہ اس کی وجہ سے ان کو بھائی کہا گیا ہے. اور دوسرے یہ بھی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے درمیان بڑے حلیفانہ تعلقات تھے، دوستانہ تعلقات تھے، اس اعتبار سے بھی وہ معنوی طور پر ان کے بھائی. اور جس طرح ایمان میں وہ ناکام رہ گئے، انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا یہود نے، اسی طرح ایمان میں یہ ناکام ہو گئے کہ قبول کرنے کے باوجود ایسے ہی رہے جیسے کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑا. یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم ہرگز کبھی بھی تمہارے بارے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. اب یہاں پر احدن کا لفظ جو آ رہا ہے کس کے لیے آ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس میں ایک گویا کہ توہین کا پہلو ہے. تنکیر جو ہے وہ تفخیم کے لیے بھی آتی ہے، توہین کے لیے بھی آتی ہے. اب ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، اب یہ کسی کی پرواہ نہ کریں گے، اگرچہ نام نہیں لیا گیا لیکن در حقیقت یہ براہ راست حملہ ہے اور توہین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بالکل تم نہ ڈرو، کسی کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی، ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، دوستانہ ہے، تعلقات ہیں. لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا،
تمہارے بارے میں اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا کہ ان کے اوپر چڑھائی کرو، ہم کبھی چڑھائی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی اور حکم دیا جاتا ہے تمہارے بارے میں، ہم اس حکم کو بالکل اس کو اپنے اس میں نہیں لائیں گے شمار قطار میں۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے قتال ہی کیا گیا، جنگ ہی کی گئی، تو ہم تمہاری لازماً مدد کریں گے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فعل مضارع پر لام مفتوح شروع میں جب داخل ہوتا ہے اور پھر نون مشدد ہو کر جو آتا ہے، یہ عربی زبان میں تاکید کی انتہائی یوں سمجھیے کہ صورت ہے، اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب ہے ہی نہیں۔ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، ہم لازماً نکلیں گے تمہارے ساتھ، کوئی شک و شبہ ہی نہ اپنے دل میں آنے دو۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور لازماً تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اب نوٹ کیجئے گا، کذب جو ہے ان کی سب سے بڑی علامت قرار دی گئی، اور میں نے جیسا کبھی وضاحت کی تھی نقطۂ آغاز ہی کذب ہے۔ چنانچہ سورہ منافقون میں بھی یہ اسی ترتیب سے چیزیں آئیں گی۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، پہلی آیت یہ ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، وہی لفظیاں آ رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ نکال دیے گئے، اب دیکھیں یہ ہے مستقبل سے متعلق ہو گئی نا بات۔ اب اگر اس کے بعد اس کو آیت کو لیا جائے زمانی اعتبار سے تو پھر یہ کسی آئندہ کے واقعے پر اطلاق ہو سکے گا، اسی لیے کچھ لوگوں کی رائے بنی کہ یہ بنو قریظہ کا ذکر ہو رہا ہے، ساز باز جو بنو نذیر کے بعد ان منافقین نے بنو قریظہ کے ساتھ شروع کی۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ انہی بنی قریظہ کا ذکر ہے، یہ ان حالات کا ذکر ہے جبکہ ابھی صرف نوٹس دیا گیا تھا اور ابھی وہ ذرا پس و پیش میں تھے، کچھ مان بھی لیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جنبانی ہوا، ان کے پیغامات پہنچے، انہوں نے پیٹھ ٹھوکی اور پھر وہ ڈٹ گئے، پھر محاصرہ ہوا۔ تو یہ جو نزولی جو ترتیب ہے اور یہ ترتیب جو ہے اس سورہ مبارکہ میں آیات کی، اس میں جو فرق ہے وہ پیش نظر رہے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ نکال دیے گئے تو وہ ہرگز نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر بالفرض انہوں نے ان کی مدد کی تو فوراً پیٹھ دکھا دیں گے، لازماً پیٹھ دکھا دیں گے۔ ان کے لیے کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے، مقاومت جو ہے وہ ممکن نہیں، اس لیے کہ نفاق کا تو اصل جیسا کہ میں نے عرض کیا اصل شے ہی ہے بچ بچ کے چلنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے کنارے چلو، مجدھار میں مت کودو، کنارے کنارے رہو تاکہ ڈوبنے کا اندیشہ نہ ہو، مجدھار میں تو ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ یہ ہے ان کا اصل جو مرض ہے، بیماری جو ہے وہ تو یہ ہے۔ لہذا وہ کیسے آ جائیں گے؟ اگر جان ہی دینی ہو تو محمد کے ساتھ کھڑے ہو کر کیوں نہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ یعنی جان دینا جو ہے اس کے اندر کون سی بات جو ہے وہ معقول رہ جائے گی؟ تو بات بڑی منطقی ہے اور سیدھی سیدھی ہے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ یہ جو بنو قریظہ کی بھی ایک امید دلا رہے ہیں اور ادھر سے بنو غطفان کا بھی کوئی توقع دلا رہے ہیں، کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ اب اس میں دیکھیے کہ اہل ایمان کے لیے بڑی دلجوئی بھی ہے، ان کا حوصلہ بندھانے والی بھی پیشین گوئی کے انداز میں یہ بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں۔ ظاہر بات ہے جب یہ بڑکے ہانکتے تھے، بڑکے مارتے تھے جب یہ منافقین، تو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، بل بنائے طبع بشری مسلمانوں کے اوپر اثر ہوتا ہوگا کہ ان بدبختوں نے غزوہ احد میں بھی یہی کیا تھا، 300 کی تعداد میں واپس آ گئے، عین وقت کے اوپر گویا کہ سٹیبنگ ان دی بیک والی بات ہے۔ 1000 کا لشکر ہے کل نکلا ہے 3000 کے مقابلے کے لیے، اور عین جنگ سے پہلے 300 اس میں سے واپس آ گئے۔ تو کہیں یہی معاملہ پھر یہ نہ کریں ہمارے ساتھ۔ تو اگر کچھ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے کوئی تشویش پیدا ہو سکتی تھی تو اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں مطمئن رہو، لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ۔ یہ بڑا یعنی اہم یہ ٹکڑا ہے اس آیت کا۔ حقیقت یہ ہے مسلمانوں کہ تمہاری دہشت ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ اس حقیقی ایمان سے تو محروم ہے۔ یہ حقیقی ایمان ہو تو انسان کو خوف رہ جائے گا صرف اللہ کا، اور کسی کا خوف ہی نہیں۔ اللہ کے اولیاء کی تو شان یہ بیان ہوئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا اللہ پر تکیہ ہو، بھروسہ ہو،
جسے یقین ہو اللہ میرے ساتھ ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر سے غار ثور میں، ان اللہ معنا لا تحزن، مت گھبراؤ، کوئی تشویش نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو ایمان جو ہے اس کا تو یہ معاملہ ہوگا کہ کوئی خوف ہے، ڈر ہے، پکڑ کا کوئی اندیشہ ہے تو وہ اللہ سے ہے، باقی کسی اور سے کیا ہے۔ لیکن یہ کہ جب ایمان سے انسان محروم ہو تو ہر شے کا اندیشہ ہوگا، ہر شے کا خطرہ ہوگا۔ تو اے مسلمانوں، ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب زیادہ ہے، تمہاری دہشت زیادہ ہے، تم سے یہ زیادہ ڈرتے ہیں بنسبت اللہ کے۔ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ تمہارا ڈر ہے۔ یہ بھی اس میں بھی دیکھیے کہ بٹوین دی لائنز وہی ہے، ہمت بندھانے والی بات کہ گھبراؤ نہیں، ان کی بڑکوں پر مت جاؤ۔ بڑک مارنا اور ہوتا ہے، اور جب کبھی معاملہ پیش آ جائے اور مقابلہ ہو جائے تو پھر جو کردار ہوتا ہے وہ بالکل دوسری شے ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ لَأَنْتُمْ جو ہے کس طور سے لکھا گیا ہے یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ صحیح ہے، یہ انتم والا الف ہے جو لام کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ اب یہ چونکہ جو بھی رسم عثمانی ہے اس کو جو کا توں برقرار رکھا گیا ہے، لیکن لا بسا اوقات آدمی اس کو لا پڑھ بیٹھتا ہے، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ لام لام تاکید ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، کہ ان کے دلوں میں زیادہ جو رعب ہے اور دھاک ہے اور دہشت ہے وہ تمہاری ہے اللہ کے مقابلے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو تفقہ سے عاری ہو چکے ہیں، حقیقی فہم اور تفقہ ان کے پاس اب نہیں ہے۔ گویا کہ مت ماری جاتی ہے جیسے کسی کی، تو در حقیقت ایمان جو ہے وہ انسان کو بصیرت عطا کرنے والی شے ہے، اور ایمان سے محروم ہو کر انسان جو ہے وہ در حقیقت ان لوگوں کے مانند ہو جاتا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا تخبطہ الشیطان من المس، جیسے کہ شیطان نے کسی کو مخبوط کر دیا ہو، مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ سورہ منافقون میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تفقہ سے عاری ہو جانا۔ اب ان کی جو ہے ساری مت جو ہے الٹی ہو گئی ہے، اس وجہ سے ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا اتنا ڈر انہیں نہیں رہا ہے بدبختوں کو جتنا کہ ہے مسلمانوں یہ تم سے ڈرتے ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، ان کی بزدلی کا عالم یہ ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہیں دونوں پر وہ جو گٹھ جوڑ ہے حزب اللہ حزب الشیطان، اس میں یہودی بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں، دونوں پر ان کا اطلاق ہوگا۔ ان دونوں کا حال یہ ہے کہ یہ کبھی بھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے۔ ویسے یہ کہ منافقین تو خیر کبھی ان سے جنگ کوئی کھلم کھلا ہوئی نہیں، وہ تو تھے ہی مارے آستین، اس لیے زیادہ اطلاق اس کا جو ہے یہ یہود پر ہے کہ ان کے اندر بزدلی اس درجے سرایت کر چکی ہے کہ کبھی بھی کھلے میدان میں یہ تم سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یہ کبھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے ساتھ جمع ہو کر، یعنی ایک فارمیشن کے ساتھ۔ کھلے میدان میں آتے ہیں تو پھر پرے بنتے ہیں، صفیں بنتی ہیں، میمنہ میسرہ قلب معین ہوتا ہے، ایک جتھا ہے، ایک جمعیت ہے، ڈسپلن ہے۔ جمعین کے لفظ کو نوٹ کیجئے اس لیے کہ اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے، اگلے الفاظ سے، کہ ان کا اپنے اندر دل پھٹے ہوئے ان کے، یہ تمہاری دشمنی میں تو متحد ہیں، لیکن خلوص اور اخلاص اگر اللہ کے ساتھ انہیں نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں، تو باہم کیسے خلوص و اخلاص ہو جائے گا؟ یہ تو انسان کا کردار جو ہے وہ تو ایک ہی یکساں کردار جو ہے انسان کے اندر سرایت کرتا ہے، پورے وجود کے اندر، پوری شخصیت کے اندر۔ خلوص ہوگا تو اللہ سے بھی ہوگا اور انسانوں سے بھی ہوگا، اگر خلوص نہیں ہے تو اللہ سے نہیں ہوگا تو انسانوں سے کیا ہو جائے گا؟ جیسے وہ پیاری حدیث مجھے یاد آئی کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ کسی کی فطرت اگر سلیم ہے اور احسان مندی کا مادہ اس میں ہے، کسی کا احسان ماننا، تو وہ انسانوں میں سے بھی اگر کوئی اس کے ساتھ کبھی بھلائی کرے گا تو اس کا احسان مانے گا، اور پھر وہ اللہ کا بھی احسان مانے گا، جو اصل محسن حقیقی ہے اس کا بھی احسان مانے گا۔ لیکن جو انسانوں کا کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی
اور یہ اتنا بے حس ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کسی نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، تو یہ اللہ کے احسانات کا کہاں اسے ادراک اور شعور ہو جائے گا؟ وہ تو بہت خفی ہیں، لطیف ہیں، اس کے لیے تو بڑے شعور کی ضرورت ہے، بڑے فہم کی ضرورت ہے۔ وہ تو بالغیب والا معاملہ ہے، جو سامنے موجود ہو اور آپ کے ساتھ کوئی بھلائی اور نیکی کر رہا ہو، اس کے لیے جذبہ تشکر پیدا نہیں ہوا، تو وہ جو غیب کا معاملہ اس کے لیے تشکر کہاں سے آ جائے گا؟ تو بالکل وہی بات یہ ہے کہ یہ جب آپس میں کیسے مخلص ہوں گے، اور مخلص نہ ہو تو جمعیت کیسے بنے؟ جمعیت اور جماعت تو بنتی ہے اخلاص باہمی کے ساتھ، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو آدمی، اعتماد ہو کہ میری داہنی طرف یہ کھڑا ہے، بائیں طرف یہ کھڑا ہے، یہ دونوں میرے سمت جو ہے محفوظ ہیں، اب میں سامنے والوں کے ساتھ نبرد آزمائی کے لیے پوری طرح میرے ہاتھ کھلے ہیں۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو یہ کہیں دغا نہ دے جائے، اس کا اندیشہ ہو یہ کہیں عین وقت پر جو ہے بھاگ نہ جائے، تو وہ دل جمعی کہاں سے کیسے آئے گی؟ نہ ظاہر میں جمعیت وجود میں آئے گی، نہ اندر دل جمعی ہوگی۔ تو یہ جمعیاً کا لفظ یہاں بہت اہم ہے۔ لا یقاتلونکم جميعاً، یہ کبھی بھی جمع ہو کر ایک فارمیشن کے ساتھ، ایک لشکر اور فوج کی شکل میں، اے مسلمانوں تم سے کبھی جنگ نہیں کر سکیں گے، الا فی قری محصنۃ، ان کی جنگ اگر ہوگی تو بڑی ہی یعنی ایسی بستیوں کے اندر قلعہ بند ہو کر، جن کا پورا ہے جو ہے وہ انتظام کر لیا گیا ہو، ان کی فصیلیں بنا لی گئی ہوں، حصن کہتے ہیں فصیل کو اور کسی قلعے کو، تو پوری طرح قلعہ بند ہو کر اپنی حفاظت، وہی پھر میں کہوں گا سیفٹی فرسٹ۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نفاق اس کی ضد ہے، بچ بچ کر چلو، سیفٹی فرسٹ، جان مال کی کا تحفظ یہ سامنے رہے پہلے بنیادی طور پر، پھر جو کچھ ہو سکے تو کر لو، ورنہ نہیں۔ تو جب سیفٹی فرسٹ ہے تو یہ کیسے کھلے میدان میں آ کر اپنے آپ کو سامنے ایکسپوز کر دیں گے خطروں کے؟ تو لا یقاتلونکم جميعا الا فی قری محصنۃ، ایسی بستیوں میں کہ جن کی پوری قلعہ بندی کر لی گئی ہو، او من وراء جدر، یا جیسے دیہاتوں میں جب کوئی جھگڑے لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو کچھ عورتیں ہیں جو دیواروں کے پیچھے سے چھتوں پر چڑھ کر پتھراؤ کرتی ہیں، اندر گلیوں کے اندر جو ہے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ دیواروں اور فصیلوں کے پیچھے سے کوئی وار کرنا، کوئی تیر اندازی، کوئی پتھر پھینک دینا، اس سے علاوہ ان میں کوئی جرأت نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے۔ باسہم بینہم شدید، بہت اہم ہے یہ، باطل کی بنیاد پر جو بھی متحدہ محاذ دنیا میں وجود میں آتے ہیں، ان کے اوپر یہ ہے فتویٰ اور یہ ہے تبصرہ قرآن کا ابدی، دل پھٹے ہوتے ہیں۔ جو حال ہمارا تھا وہ نظام مصطفیٰ تحریک میں کہ نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنے کو تیار نہیں، اور چلیں اسلامی نظام قائم کرنا، یہ حال جو ہوتا ہے، اور یہ میں یہاں پر وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں کہ یہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہود کا، یہ نہ سمجھیے کہ صرف یہود ہی پر اس کی اپلیکیشن ہے، بالکل اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے بارے میں۔ اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے جو میں نے اپنے ایک اہم مضمون کے آغاز میں کوٹ کی ہے، امت مسلمہ کا عروج و زوال، کہ میری امت پر بھی وہ سب کچھ آ کر رہے گا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ تو حضور نے خبر دی تھی، یوشک ان تداعی علیکم الامم، مسلمانوں مجھے اندیشہ ہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ لقمہ تر ہے، آؤ تناول فرماؤ، جیسے کہ کوئی دعوت کا اہتمام کرنے والا جب دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے تو پھر کہتا ہے آئیے تشریف لائیے تناول فرمائیے، ایسے ہی تم لقمہ تر بن جاؤ گے اقوام عالم کے لیے، اور وہ تمہیں آ کر تناول فرمائیں گے۔ اب اس پر چونک گئے صحابہ اکرام، کیا سبب ہو سکتا ہے اس کا؟ ان کے لیے یہ ناقابل قیاس بات تھی، تو ان کا بڑا سوال جو آیا بڑا عجیب تھا، امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی کہ ہم اس طرح لقمہ تر بن جائیں گے، نرم نوالا بن جائیں گے قوموں کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی اس دن، جیسے آج ہم گنتے ہیں کیلنڈروں میں چھپتا ہے 1 ارب سے اوپر ہماری تعداد ہے اور اتنے ملک ہیں، لیکن دنیا میں وزن کیا ہے؟ حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ تمہارا حال کیا ہوگا؟ غصاء کا غصاء السیل، جیسے سیلاب آتا ہے تو اوپر جھاگ ہوتا ہے، ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے، تمہارا وزن کوئی نہیں ہوگا دنیا۔
کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی حیثیت نہیں، گنتی لے کر چاٹتے رہو کہ ہم اتنے ہو گئے، 1 ارب ہو گئے اور فلاں ہو گئے ہیں، حیثیت کیا ہے؟ اس پر پھر پوچھا حضور کیوں ہوگا ایسا؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اس بیماری کا نام ہے وہن، واو ہا اور نون، ایک لفظ وہم ہے، میم سے، یہ وہن ہے نون سے، اسی سے لفظ توہین بنا ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا مل وہنو یا رسول اللہ، حضور یہ وہن کیا بیماری ہے؟ اب نوٹ کیجئے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت کا فرار، موت سے ڈر۔ جب کسی مسلمان امت کے اندر زوال آتا ہے اور یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ لقمہ تر ہے، پھر اب اس کے اندر کوئی مقاومت، ڈٹنا، کھڑے ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ یہی حال ہمارا ہوا اس صدی کے شروع میں، جب وہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں، چیتھڑے کر دیے گئے، اور یہ اس کا اور وہ اس کا، اور یہ اٹلی کا اور یہ فرانس کا، اور یہ برطانیہ کے زیر انتداب رہے گا اور یہ اس کو دے دو، ایک ملک کے نہ معلوم کتنے ٹکڑے ہوئے، اور وہ اس طریقے کی تقسیمیں ہوئی ہے کہ آج تک بھی وہ تقسیمیں چلی آ رہی ہیں، ان کے ختم ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر باسهم بینہم شدید، ان کی تو آپس کی جو دشمنی اور مخاصمت ہے وہی بہت شدید ہے، جمع کیسے ہوں؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے، متحد ہے، لیکن حقیقت میں ان کے دل جدا ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ صرف تمہاری دشمنی میں کچھ ان کا گٹھ جوڑ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن اندر تو یہ ایک دوسرے کی اور ٹانگ گھسیٹتے ہیں، ایک دوسرے کو زخم پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، پھر نوٹ کیجئے یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں اب عقل نہیں رہی، وہی بات لا یفقہون لا یعقلون، یعنی صحیح عقل، صحیح فہم، صحیح اقدار جو ہے وہ برقرار رہے، صحیح ویلیوز آدمی کے سامنے ہو، وہ جانتا ہو کیا شے اہم تر ہے اور کیا چیز کم اہم ہے، کیا اول ہے اور کیا ثانوی درجے میں ہے۔ یہ فہم جب آدمی کھو بیٹھتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسے مثال ان کی جو ان سے پہلے تھے، قریب ہی کے زمانے میں، ماضی قریب میں ایک واقعہ گزر چکا ہے، ذاقوا وبال امرہم، وہ اپنے کیے کا وبال چکھ چکے، سزا انہیں مل چکی۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا جن کے نزدیک یہ ذکر ہو رہا ہے بنو قریظہ کے معاملے کا، ان کے نزدیک اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے یہ بنو النذیر کا، اور جو دوسری رائے ہے جس کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں تو اس کے اعتبار سے یہ اشارہ ہو رہا ہے بنو قینقاع پر، کہ بنو قینقاع کا پہلے حشر ہو چکا تھا، انہیں عقل سیکھنی چاہیے تھی، سبق سیکھنا چاہیے تھا، اگر ذرا سا بھی ان کے اندر وہ حقیقت بینی کا مادہ ہوتا، اور جیسے کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری کہ السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کر لے۔ ایک شخص آپ کے سامنے پھسلا ہے، کیچڑ ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ کر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے، وہیں جا رہے ہیں تو آپ بھی پھسلیں گے۔ پھر ایک آدمی وہ ہے دیکھ لے کہ وہ پھسل گئے ہیں تو کم سے کم اس سے آپ بچ کر نکلیں۔ السعید من وعظ بغیرہ، دوسرے کو دیکھو تو عبرت حاصل کرو، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے کہ اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس سے مراد ہے آخرت کا عذاب، دنیا کا عذاب وہ تو ہو چکا، بنو قینقاع یہاں سے ملک بدر کیے جا چکے، اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت کا دردناک عذاب، وہ ابھی ان کا منتظر ہے۔ کمثل الشیطان، ایسے ہی مثال، جیسے مثال شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جبکہ وہ کہتا ہے انسان سے کفر کرو، پیٹ ٹھونکتا ہے، فلما کفر قال انی بریء منک، اور جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے بالکل بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو بڑا خوف ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاں تک حقیقت کے منکشف ہونے کا تعلق ہے وہ تو شیطان لعین پر جتنی ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ان حقائق سے خوب آشنا ہے، خوب جانتا ہے، کون سی بات اس بدبخت سے چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود محرومی کیوں ہے؟ وہ حسد، عجب، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے بنایا غارے سے، مجھے بنایا تھا آگ سے، میں بہتر ہو کر کیسے جھکوں؟ وہی یہود کے علماء کا کردار تھا
یہ تو محمد تو ہے بنو اسماعیل میں سے، امیین میں سے ہم ہیں، جو اولاد ہے یعقوب کی، اور ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے جو نبوت اور رسالت 2000 برس سے، ہم کیسے اس کو مان لیں، اب ان کو نبی مان لیں؟ تو یہ معاملہ شیطان کا اس سے مثال دی جا رہی ہے کہ وہ پیٹھ ٹھوکتا ہے، لیکن جب وہ کوئی شخص جو ہے اس کی لبیک کہتا ہے اس کی پکار پر، تو پھر وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کتنے منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اس کی ایک عملی مثال ہے جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ غزوہ بدر میں فی الواقع یہ صورت ہوئی ہے کہ شیطان لعین نے پیٹھ ٹھونکی ان قریش کی، وہ لشکر جو آیا تھا۔ چنانچہ یہ آیت نمبر 48 ہے، اذ زین لہم الشیطان اعمالہم۔ یاد کرو جبکہ یہ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا۔ وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، اور اس نے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، 1000 کا لشکر لے کر تم نکلے ہو اے قریش، کون تم پر غالب آئے گا؟ اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، پڑوسی ہوں، تمہارا قریبی ہوں۔ فلما ترات الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دیکھا کہ اب یہ دونوں لشکر مٹ بھیڑ ہونے والی ہے، آ گئے ہیں آمنے سامنے، تو وہ اپنی ایڑی کے بل الٹا لوٹا۔ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، تو اس نے کہا کہ میں تو بری ہوں تم سے، اس لیے کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ وہ جو فرشتوں کا نزول ہوا ہے غزوہ بدر کے موقع پر، اسے تو وہ بھی نظر آ رہے تھے۔ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے بڑا خوف ہے، ڈر ہے۔ وہی نقشہ یہاں کہ شیطان کا معاملہ جو ہے، جو شیطان کرتا ہے عام انسان سے کفر کروانے کے لیے، شرک کروانے کے لیے، اس کی پیٹھ ٹھوکتا ہے اور بھس میں آگ لگا کے پھر وہ جمالو جو ہے وہ پھر علیحدہ دور جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی کردار ان منافقین کا ہوا ان یہود کے بارے میں، ان کی پیٹھ ٹھونکی، ان کا حوصلہ بڑھایا، امداد کی امید دلائی، عین وقت کے اوپر پھر انہیں چھوڑ کر وہ جو ہے علیحدہ ہو گئے، اور وہ جو حشر جو ان کا ہوا بنو النذیر کا، وہ سب کے سامنے ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، اب دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے، شیطان کا بھی اور جو اس کے بہکاوے میں آ کر کفر اور شرک کی روش اختیار کرتے ہیں، انہما فی النار خالدین فیہا، کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ، یہی ہے ان کی سزا، وہ اسی کیفر کردار کو پہنچنے کے قابل ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔